رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا ماهرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مسلم ہے بڑی محبت دینا حضرت مسجد باقی الصلاۃ والسلام علیہ سیدنا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ رب العالمین جل جلالہ وأما نوازه عليه الصلاة والسلام رحمت عالم پر مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و بارک علیہ اس وقت کے اندر ہدیہ کو سلام دا نذرانہ عرض کرنے کے بعد ذی القدر حاضرین و سامعین
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کسی دور قریب تو چل کے جمعۃ المبارک کی مقدس مسجد کے اندر حاضر ہوئے ہو۔ آج جمعۃ المبارک کی مقدس مسجد کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی مذکور شان اور قربانی کے سلسلے کے اندر چند گزارشات میں احباب سماعت کے اندر کرنا چاہتا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین میں حق بیانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے تو قبل حضرت علامہ مولانا مزمل شہداد قاضی صاحب وہ بیان فرما رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کتاب جامع معنی کے اندر۔ میں بھی تھوڑے دیر وقت دے تہاڈے نال خاطر ہوواں گا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جل جلالہ سنا کے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، کہ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید دے ترئی سپارے کے اندر ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیتا۔ محترم حضرات، ذوالحج شریف کا چاند چڑھن والا ہے۔ ذوالحج شریف کے مقدس مہینے کے 10ویں دن یعنی 10 ذوالحج شریف کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت عمل کیا جاتا ہے۔ یہ سمجھ لو کہ قربانی کا وقت آنے والا ہے۔ اس کو قبل اساں انہاں دا ذکر بھی کرنا ہے۔ ذکر انہاں دا سن کے انہاں دی سنت کے مطابق اساں اپنی اپنی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرنی ہے۔ حاضرین و سامعین، حاضرین و سامعین، قربانی درجہ لفظی کا مفہوم سمجھو۔ جیڑی چیز اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کر گئی تو نیاز پیش کی جائے، اس کو قربانی کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن دے چوتھے سپارے کے اندر فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ میری راہ کے اندر اچھی چیز، خوبصورت چیز، بے عیب چیز میری راہ کے اندر پیش کرو، پھر اسے نیکی پاؤ گے۔ اچھی چیز اللہ دی راہ کے اندر خرچ کرو، پھر تمہیں نیکی ملے گی۔ اچھی چیز نہ دیو گے، عیب والی چیز دیو گے، اللہ دی راہ کے اندر یا رب دی رضا واسطے اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں نیکی نہیں ملے گی۔ جنہاں واسطے تساں نیکی کیتی ہے اجر بھی تمہیں اونا دینا ہے۔ جے میری رضا واسطے تساں کچھ مال خرچ کیتا ہے تے اجر بھی تمہیں نہیں عطا فرماواں گا۔
میرے کو کچھ لینا چاہتے ہو اجر تے میری دعوت دے تھوڑی چیز دیو زیادہ دیو اخلاص نہ دیو خالقی کائنات بیٹا جلالہ نے جس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو پتر دی قربانی دا تقاضا کیتا اللہ نے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خالق نے پتر عطا فرمایا مفسرین کا اختلاف ہے کچھ 120 سال کچھ 90 سال کچھ 80 سال کہتے ہیں فرمایا خالقی کائنات میں اتنی طویل عمر بعد اللہ رب العزت نے پتر عطا فرمایا اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر نال پیار کر رہے ہیں محبت فرما رہے ہیں فرشتے نے جب یہ منظر دیکھا اللہ کی بارگاہ چ عرض کی کہ یا اللہ تیرا حکم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میرے تو علاوہ کسی اور نال اتنی محبت بولو کرتے کسی نال اتنی محبت نہیں کرتے جتنی میرے نال ابراہیم علیہ السلام محبت کرتے ہیں میرے وہ دوست نے خالقی کائنات اللہ جلالہ نے فرمایا فرشتوں میرا یہ حکم ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا میں خلیل کو دوست بنایا ہے یار بنایا ہے میرے کو علاوہ کسی اور نال اتنی محبت نہیں کرتے تے فرشتے عرض کرتے مولا پاک ٹھیک ہے خالق سی عرض کرنے کہ کتنی دیر ہو گئی ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر نال محبت کر رہے ہیں بابا دیر ہو گئی ہے ویخ خالقی کائنات نے فرمایا فرشتوں میں تمہیں تجربہ کر کے نہ دکھا دوں میں تمہیں تجربہ کر کے بولو نہ دکھا دے گا عرض کی تھی مولا ہو کس طرح اللہ رب العزت جل جلالہ نے فرمایا فرشتوں تسی دیکھو میں تجربہ کر کے دکھا دینا وہ میرے نال زیادہ پیار کرتے ہیں یا اپنے پتر نال اور وہ دسو یا اپنے پتر نال پیار کرتے ہیں کہ میرے نال پیار زیادہ کرتے ہیں تسی دیکھو اشارت کی اچھا مولا اللہ نے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام صدر الحج نادے میں رات آگے جب رات آگے اللہ کے نبی اپنی یاد کا ذکر کرتے ہیں خالقی کائنات کا ذکر کرتے ہیں رات ساری دنیا سامنے اللہ نے نبی ابراہیم علیہ السلام جہاں پہ بڑی عبادت کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اللہ نے جان اللہ نے خلیل دی آنکھ لگ گئی جب آنکھ لگی خواب کی کائنات جلالہ دی خواب کے اندر زیارت ہو گئی رب دا دیدار ہو گیا اللہ رب العالمین نے خواب علیہ فرمایا قم فقرب قربان لرب العالمین اللہ رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا پیارے خلیل اٹھو اٹھ کے قربانی کرو میرے تیرے پیارے ولی حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح بیدار اٹھے آپ نے اٹھ کے 100 بکریاں یا 100 بکرے اللہ دی راہ میں قربان کیے 8 دن قربان ہوئے 8 دن گزریا رات آ گئی جب رات آ گئی اللہ نے نبی عبادت کرتے کرتے پھر سن گئے رات آؤ خواب کے اندر رب دا دیدار لیا خواب کی کائنات نے فرمایا اے پیارے خلیل قم فقرب قربان رب العالمین اللہ کریم نے کیا فرمایا اے پیارے خلیل اٹھو کے قربانی کرو اللہ نے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح بیدار ہوئے اٹھے آپ نے 100 قربان کیے کتنے 100 قربان کیے عدد الادنا یہ
نامی دل جائے آپ نے نامی دل آجم سوٹ قربان کیتے سوٹ قربان کیتے اور زمانے دے اصول کے مطابق آسمان کو آگئی جلا کے چلی گئی مطلب ایک قربانی قبول ہوگی قربانی قبول ہوگی کمدی والے دیمان کو صدقے جاوان کہ جدور رب العالمین نے اپنے جان کو فرمایا فَصْوَلِّ رَبِّكَ وَانْحَرْ سونے اپنے غلاموں کو اعلان کر دے وہ مرتے رہے قربانی کرو قربانی کر کے بہت آیا کرنا بہت فضل کھالے آنے فضل کھالے آنے لکی تھی مارا بکر والیا رانو پتا کرے لگے رب قریب کھولے گئے قربانی قبول گئے میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں اخلاص نال قربانی تجھی کری آنے اللہ آپ مانے گا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے غلاموں قربانی اخلاص نال تسی کریا جی پچھلے آدھا انہاں دا ایک قانون ہے آسمانوں تو آگوں دی چلا کے چلی جاتی پتہ لگ جائے قبول ہے کہ نہیں جنہاں دی نہیں قبول گل سڑ جاتا ہے اتنے میرے تیرے واسطے قانون ہے گوشت ضائع نہیں کرنا قربانی کر کے گوشت خود کھا لینا ہے کملی والے کہ میں پتہ لگے گا قبول ہے کہ نہیں میری آقا علیہ السلام نے فرمایا اخلاص نال کریا جے قربانی عبادت ہے قربانی کی بولو ایک قربانی عبادت ہے جس طرح نماز روزہ حج زکات عبادت ہے اسی طرح قربانی کی عبادت ہے فرمایا کہ دوسری نمازاں روزیاں دے اندر دکھلاوا ریاکاری نہیں فرمایا قربانی بھی ایک عبادت ہے یہ دے اندر بھی دکھلاوا ریاکاری نہیں ہونی چاہیے اخلاص نال خوشی دے رہا جے اللہ کو فرما لے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ پتہ چلے گا کہ دی قبول ہے یا نہیں یہ قیامت کے دن پتہ لگے گا اللہ نے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نامی ذوالحج نو 100 قربان کی دے عربی ذوالحج نو 100 بکرے قربان کی دے جب نامی کی رات آئے گا کہ اللہ نے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام عبادت کرتے کرتے سو گئے جب رب ذوالجلال کا دیدار ہوا خالقی کائنات نے پھر فرمایا فقرب القربان لرب العالمین اے پیارے ابراہیم اٹھو اٹھ کے قربانی کرو کیڑی رات میں خواب آیا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں کتنی نامی ذوالحج میں خواب آیا قم فقرب القربان لرب العالمین اٹھو قربانی کرو اس چیز کی قربانی کرو کہ جیڑی تانوں سب نالوں پیاری لگدی ہے اودی قربانی کرو جیڑی تانوں سب نالوں پیاری لگدی ہے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن کے اندر بیان کیا خالق کی کائنات نے فرمایا لن تنالوا البر حتى پیش کرنے والے استعمال کا چیزاں دینے والے پرائیاں چیزاں دینے والے اللہ اعلان کیا کرتا ہے میری نام کا دیول سارے اچھان جسمیاں چیزاں دے پرائیاں کے استعمال کا دینا پھٹیاں چیزاں دینا بلائی کرنے کو جاد لگنیا نبیاں چیزاں پیار کرنے والے ہر چیز پیار کرنے والے اللہ پیار کرنے والے نبی چیز تیرے پسند نبی چیز میری راہ قربان کر نبی چیز میری بارگاہ میں پیش کر نبی چیز تیرے بھلائی کا قربان دے گی اللہ نے نبی ابراہیم علیہ السلام اور نام خواب آیا اللہ رب العالمین نے فرمایا قربان
اچھا کہہ لیں سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا پیارے فرید قربانی کرو، قربانی کرو خاطر کی مولا میں بے سوڑ قربان کی دے، سوڑ کیا یا بکرے قربان کی دے، مولا قبول نہیں نہ فرمایا قبول نہیں، اور قبول نے میری دل کی سارا پیاری لگی ہے، اور انہاں نے فرمایا رب کی مولا میری اتنی دیر بعد پتر ملیا ہے، میرے نال سامنا تیرا کرنا، اللہ نے فرمایا بلکہ اسماعیل، اللہ نے فرمایا اپنے پتر کی قربانی کر، اپنے پتر کی قربانی کر، اللہ نے نبی کو نال آپ مسکرا رہے میرے امین نے جو دیکھا میرے امین قریب ہو کے کہنے لگے اے نالے یار کیا مسکراتے ہو؟ اللہ نے نبی فرمایا اے جبریل اللہ نے حکم دیتا ہے تو اپنا بیٹا قربان کر، میں راضی ہو جاؤں گا۔ جبریل میرا رب سنتا ہو گیا ہے، میں مسکراتا ہے جواب دے گیا رب الجلال میرا اسماعیل ہے، میرا نبی ہو جائے اسماعیل اور بھی زیادہ۔ یہ میرا رب اسماعیل ہے کہ میرے نال راضی ہو جائے تو مینوں اور کی چاہیے؟ میرا وہ دوست ہے، میرا پیارا ہے، میں اپنے نال پیار کرنا، مینوں دوست بنایا ہے، میں انہوں دوست بنایا ہے، تے دوستاں نالوں کوئی چیز بھی پیاری ہوتی مٹھا بولے، دوستاں نالوں کوئی چیز پیاری ہوتی کوئی چیز بھی پیاری نہیں ہوتی۔ بکری گل ہے کہ معاشرے کے اندر دوستی بھی دیکھتا ہے دوست۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، بیدار ہوئے، بیدار ہو کے دن کیڑا ہے 10 رات، نامی نو خواب آئی کہ دن کیڑا بولو 10 رات دا یہ دن ہے، یہ ایڈے ہوتے پاس کی جائے تو لمبی ہو جائے گی۔ اللہ فرماندہ ہے نا والفجر والا جہال نشری والشفی والوتر، دن 10 رات یار میری قسم ہے، دن 10 رات یار میری قسم ہے۔ سورت فجر 3 سپارہ 2 کا دن یار بھی دی، قرآن جو ہے کوئی نہیں کہ دن اللہ خوشائی نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے دامن چ جگہ نہیں رکھتا کہ ربی کا حضرات توجہ 10 الحج۔ اللہ کے نبی بیدار ہوئے، حضرت سارا رضی اللہ عنہ آپ نے بول گیا جا کے مشورہ کیتا، بھائی سارا رات نو میں خواب دیکھی، خواب دے اندر اللہ نے مینوں اے حکم دیتا ہے تو اپنا بیٹا قربان کر، تے اے سارا لہذا میں مکے میں جا رہے کتنے جا رہے ہیں بولو سارا میں مکے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فلسطین کے شام کو جڑے سواری تے سوارے تے مکے پاک دے اندر تشریف لے آئے، مکے پاک دے اندر تشریف لے آئے تے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کے آپ نے ایک چھری لی، چھری دے اوپر رسی لپیٹی، چھری دے اوپر رسی لپیٹ کے تے چھری کتے دے رہی بغل وچ، کتے دے رہی بولو سمجھ آ رہی کتے دیتی بغل وچ، جدوں چھری بغل دے وچ دے رہی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ نو فرمان لگے اے حاجرہ اپنے پتر کو تیار کر، اسماعیل کو تیار کر، اسی مہمان بن کے کسی میزبان کو جا رہے ہیں۔ مائی حاجرہ سلام اللہ علیہ کیونکہ مائیں آپ نے پتر نو غسل کرایا، کنگھی کی تیل لگایا، تیار کیتا، تیار کر کے گلے لایا، پیار کیتا، پیار کر کے تے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دار بھنی پکڑان لگے نے بھائی لے جا، تے آپ نے ایج دیکھا تے بغل دے وچ رسی تے چھری، بغل چکی ہے رسی تے توجہ کرنی، رسی تے چھری ہے
حضرت حضرت سلام اللہ علیہ دی بڑی عظمت شان ہے. ایک نبی دی ماں ہے تے ایک نبی دی کی بولو ایک نبی دی بیوی ایک نبی دی ماں ہے. اللہ دی ولی ہے, بڑی شان تے بڑا مقام ہے آپ دا. تے حضرت حجرہ نے دیکھ کے نا تے آپ نے عرض کی تھی میرے سے تاج تسی مہمان بن کے کسی میرے کام کو چل رہے ہو تے اے چھری دے اوتے جڑی رسی لپیٹی ہے اینو تساں کی کرنا ہے؟ اینو کی کرنا جی؟ آپ نے فرمایا کہ شاید اوتھے سان کوئی دبا کرنا ہے. کی فرمایا؟ شاید اوتھے جتے چلے آنا شاید اوتھے کوئی سانو دبا کرنا پہ جائے. یہ لفظ بولے اس واسطے ماں دا دل رکھن واسطے. ماما نو اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے, مندے ہو گل کہ کوئی نہیں, ماما نو اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے. بکری گل ہے کہ اولاد ماں پہ بچہ نہ سکے. ماں اتنی بچے تے شفیق ہوتی ہے. آج گرمی دی دن نے بچہ ستی آوے تے ماں تے اپنا وہ پرانا دوپٹہ تے گندا دوپٹہ ماں بچے تے دے چھڑے تے بچے نے اے صحیح ہوندا جی اللہ دی رحمت کا نشان کر دیتی ہے. اتنی شفیق ہستی ہے ماں. تے ماں دی عظمت آدم چشتی مرحوم نے بیان کرتے ہیں. آج دی ماں دی آپ لکھ دے آدم چشتی رحمت اللہ علیہ لکھ دے ماں دے دل علم ولا کدی رنگ پر بھولی جدائی بدلا دے سکی سن سن کے ہر برائی مال دولتی دیش جگہ کال لین قبول گدائی آدم کی جنت جانا جس ماں کی قدر پائی. اس ماں کی قدر نہیں پائی اس جنت کی لین جانا ہے. اللہ نے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خیال آیا کہ میں 10 دیتا ہے ماں دی ممتا طرف جائے گی میرے لوگوں کی کوشش نہ کرے. اللہ نے نبی کو خیال آیا, آپ نے ارشاد فرمایا حاجرہ شاید ہوتے کہ دنبا تباہ کرنا پہ جائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل جی مولا. اللہ فرمایا جبریل سنیے یار کی پیا کہندا ہے میں آخیا بیٹا قربان کر ولد کا اسماعیل علیہ السلام بیٹا ذبح کر. اے بیوی دا دل رکھن واسطے کہہ رہے ہیں شاید ہوتے سانو پر دنبا ذبح کرنا پہ جائے. اللہ فرمایا مینوں قسم ہے اپنی ربوبیت دی میں اپنی تقدیر بدل دیواں گا. یار دی تدبیر نہیں بدلاں گا. یار لٹائے گا بیٹا تے ذبح ہوے کر دونگا. میں اپنی تقدیر بدل دیواں گا, یار دی تدبیر نہیں بدلاں گا. لٹائے گا بیٹا تو ذبح ہوے گا دونگا. اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام مائی صاحب نے اپنے پتر کو تیار کر کے دیتا. تیار کر کے جب جان لگے قرآن کا نقشہ بیان کیتا فلما بلغ معه السعي کہ جدو بچہ سنے بلوغت میں پہنچیا قال یا بنی انی ارى في المنام اذبحك. اللہ دا قرآن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر نو پوچھیا بلکہ خواب سنائی اذبحك. فرمایا کہ بیٹا میں خواب ویکھیا تے خواب دے اندر تینوں ذبح کر رہا ہاں. خواب دے اندر تینوں کی کر رہے ہیں بولو خواب دے اندر تینوں ذبح کر رہے ہاں.
فانظر ماذا ترى، بیٹا ویکھنا کی پیا ویکھنا ہے، بیٹا ویکھنا نہیں سمجھ آئی فانظر ماذا ترى، ویکھنا کی پیا ویکھنا ہے، ویکھنا کی بولو کی پیا ویکھنا ہے، ویکھ کی پیا ویکھنا ہے۔ خطیب حضرات کے دائے ترجمہ کرتے ہیں بیٹا تیری مرضی کی، ایک خطیب کا چھڑ دے ترجمہ، لیکن عطا المصطفیٰ ظریف القادری صاحب نور الایمان دے اندر یہ ترجمہ یہ کرتے ہیں فانظر ماذا ترى، بیٹا دیکھنا کی پیا ویکھنا ہے۔ ہن میرا سوال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر کو خواب سناندے کی دکھا رہے سن کہ اسماعیل علیہ السلام کی دیکھ رہے سن، فانظر ماذا ترى، دیکھنا کی پہ دیکھنا ہے۔ تو جو کرنا اللہ رب العالمین جل جلالہ ہوئی قرآن کے اندر بیان کیا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن میں اندر بیان کیا، اللہ نے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں خواب میں کہ خواب دے اندر تینوں ذبح پیا کرنا وا، پس ویکھنا کی پیا ویکھنا ہے۔ میرا سوال ابراہیم علیہ السلام کے نام دے اندر اپنے پتر نو کی دکھانے سن، علماء کہندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب شروع کی تھی اور خواب کی کائنات میں جتنے درمیان اندر پردے تھے حجاب میں سارے ہٹا دیتے، سامنے دیکھیا کربلا کے اندر مولا حسین اپنا پتر شہید کرا کے اللہ شکر بھی ادا کرتا ہے۔ اللہ نے نبی فرمایا فانظر ماذا ترى، بیٹا دیکھنا کی پیا ویکھنا ہے، بیٹا دیکھنا کی پیا ویکھنا ہے۔ عرض کی تھی قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے بنی جس بات کا حکم دیتا گیا ہے تسی یہ حکم پورا کرو، تسی یہ حکم پورا کرو۔ فرمایا بیٹا تو دنی کرے گا، عرض کی تھی سمجھی دنی انشاء اللہ من الصابرین۔ عرض کی تھی ابو جی میں صبر کراں گا، میرے صبر والے چھپاؤ گے، میں صبر کراں گا۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیٹا تیار ہے؟ جی ابو جی تیار ہاں، پر تین گلاں عرض کرنیاں نے۔ آپ نے فرمایا بیٹا کر۔ عرض کی تھی ابو جی میری پہلی بات ہے کہ جدوں تسی مینوں ذبح کرن لگو تے پھر تساں اپنی اکھاں تے بھی پٹی بن لینی ہے تے میری اکھاں تے بھی پٹی بن لینی ہے۔ یہ نہ ہوئے کہ میں تڑفاں تے تسی دیکھو تواڈے دل چ رحم نہ آ جائے، رب دے حکم دے اندر رکاوٹ نہ بنے۔ دوسری میری عرض یہ ہے کہ میرے ہاتھ پیر تساں بن لینے نے، میں جدو ذبح دے وقت حرکت کراں میرے خون کا قطرہ تواڈے جسم کپڑیاں تے نہ پی جائے، یہ تو نہ لکھیا جاواں۔ تیسری بات میری یہ ابو جی جدو میں ذبح ہو جاواں تو میری قمیض لا کے میری ماں نو بخا دے تے سلام سلام دے۔ سبحان اللہ نے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بس بیٹا
جی ابو جی میری آنکھیں جلانے اللہ نے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرمایا اے بیٹا میں تیرے گلا سن نہیں آنے اینا دے ورگا میں بیٹا تو تباہ ہو جائے تیری کمیر لگی میں جب تیری ماں کو جاؤں گا تیری ماں میں پوچھے گی میں تارے نال اپنا پتر ٹورے آئے میرا پتر تارے نال ہی آئے واپسی آئے میرا بیٹا بھی نظر نہیں آ رہا اور کدھر گیا ہے اللہ نے نبی فرمایا میرا بابا اے آجیا ماما بڑا زیادہ پیار کر دیا نے بڑی محبت کر دیا نے اے آجیا تیرا پتر اس خدا کو چلا گیا ہے جینا ستر ماما بڑا زیادہ پیار کرتا ہے ستر ماما بڑا زیادہ پیار کرتا ہے آپ نے فرمایا بیٹا بس ابو جی عرض آپ نے فرمایا دسو اے اسماعیل اپنی بیٹا پھر قیامت کے دن تیری میری ملاقات ہوے گی دس بیٹا عرض کی ابو جی جدوں میں سوال کرنے لگو پھر میرا بندہ زمین پہ رکھنا ہے زمین عمل کرنا ہے آپ نے فرمایا کیوں بیٹا عرض کی ابو جی جب زمانہ جوانا اللہ دی بارگاہ میں جوانا آئی کی کلام فرمائے گا اسماعیل کیویں آیا ہے میں اپنے مدھے والی مٹی رکھا کے عرض کرانا مولا بیت لیتے ہوں سجدے کرتا آیا دیکھ لے مولا تیرے سجدے کرتا آیا اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا بیٹا تیار ہو جی ابو جی بسم اللہ کرو قرآن علیہ فلما اسلم وتلہ للجبین کہ باپ نے جو پتر نمبر تھے باہر لٹایا اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام چھری چلاندے نے توجہ ہے نا کی کرتے نے چھری چلاندے نے اے تے چھری رکھ کے چلانے چاہیے خال کی کائنات سے فرمایا جبریل جی مولا اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل دوڑ کے جاؤ اسماعیل علیہ السلام دی کرتے تھے کوئی ایسی چیز رب نے پیدا کر دے چھری نہ چلے اسماعیل زبانہ بے ربی مولا راز کیے اللہ کریم نے فرمایا اے جبریل میں اسماعیل کی نسل کر جو اپنا یار پیدا کرنا چاہنا اسماعیل دبا ہو گیا میرا یار کیویں آوے گا دنیا دار کو ایمانت ہوئے اور سنبھال کے رکھنا ہے اسماعیل کی پریشانی کے اندر میرے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے ایمانت ہے اس دیدہ ترجمہ اس طرح کیتا چھری کے نیچے سے بچانا اس لیے منظور تھا چھری کے نیچے سے بچانا اس لیے منظور تھا کی پریشانی میں محمد مصطفیٰ کا فلما سلام وقلہ للجبین توجہ کرنا اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتر کو لٹایا مدھے بار اللہ دے نبی نے اکھاں تے پٹی بنی ہے پتر بھی پٹی بنی ہے ذبح پہ کر دے یہ منا دا میدان ہے کربلا دا میدان آیا
اللہ دے پیارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا نواسا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنا لتے جگر لے کے کربلا دے اندر گئے کربلا دے اندر جا کے پتر کوا کے عرض کی تھی مولا اسماعیل دا نواسا مولا اونا نے پتر واقع لگیاں بھی اکھاں دے پٹی بن گئی مولا بیت سیدنا حسین پرار پٹیا تو آپ بھی آیا اپنا پتر بھی لے کے آئے ماما ایک دیوڑ لگیاں اکھاں تے پٹیاں بنیاں ایک دیوڑ لگیاں اکھاں تے پٹیاں بنیاں کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈولا سٹیاں اللہ فرماندا ہے قلب ما سلامت اللہ علیہ کریم حکم مدھے بال لگایا چھری چلانے چھری چلتی مخاطب ہو گئی چھری کیوں نہیں چلتی چھری رکھی تھی ساری دنیا کو زبان دے ہمارے ربا میں زبان دے میں ابراہیم نال گل کر رہا اللہ رب العزت نے زبان دے دی چھری مخاطب ہو گئی عرض کی تھی آگی اللہ کسی ایک باری ادھر چل رب ستر باری ادھر ناچ چل کسی مننا دے کسی نامنا دیا بگڑیا دے آئی جانے شکنجے اندر جنہیں روح جنہیں دینا بچی گلنا رونا کے ادھر روم اندر رومتے ملنا سارے اپریتیں اللہ فرمائے اپریتیں یاد کرو تو میرا جدو کہنے سا ابراہیم پتر نہ زیادہ پیار کر دے ویک اپنے پتر کو باپ سے واقعہ کر دے فرشتیاں بھی چیخاں نکل گیا رب نے فرمایا کیوں کر ہوندے ہو عرض کی تھی مولا ایک نبی تجھے نبی روزنا پہ کر دے اللہ فرمایا رونا چھڑو سلام ابراہیم ابراہیم کی ذات پہ سلام پڑھو ابراہیم کی ذات پہ سلام پڑھو میں کندی والے دی عظمت تمہیں سارے جہاں سارے فرشتے ابراہیم کی ذات پہ سلام پڑھ دے کندی والے دی ذات پہ آپ سلام پہ بردائے اللہ فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم قائم اپنے دامن کے جمع جی رکھتا محترم حضرات وفدیناہ بذبح عظیم اللہ رب العزت جل جلالہ نے جبریل کو فرمایا جبریل جاؤ دوڑ کے جنت کے اندر ٹھنڈا لے کے آؤ بھلا کی کرا اللہ فرمایا کہ اسماعیل طرح کر دے دنبا آگے کر دے جب اسماعیل علیہ السلام نے چھری چلائی ذبح دھبا ہو گیا پٹی اتاری دیکھا اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں عرض کی تھی مولا تم مہربانی قبول فرما لے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سنیا میں دسنا چاہتا ہی کہ ابراہیم میرے نال زیادہ پیار ہے یا اسماعیل نال زیادہ پیار ہے گرامی کے حضرات بات کے میں کہنا تو کر سکنا لیکن میں یہ لفظ دے کہا کرنا 2 منٹ پوری ہو گیا حضرت اللہ رب العزت سنا کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین و آخر دعوانا